السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں انسائٹ پاکستان. میں ہوں محمد ظفیر. آج ہم موجود ہیں کوٹلی میں اور چونکہ کشمیر الیکشنز کو ہم مسلسل کور کر رہے ہیں اور آج بھی ہم کشمیر الیکشنز کے حوالے سے بات کریں گے، کشمیر کے حوالے سے بات کریں گے اور خاص طور پہ کشمیر کا جو اسپیشل سٹیٹس تھا اس حوالے سے بات کریں. 19 جولائی کو بڑی تاریخی حیثیت ہے کشمیر کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے اس تاریخ کی، اس پہ بھی بات کریں گے اور بات کریں گے کہ کیا اسپیشل سٹیٹس کے خاتمے کے بعد پاکستان کشمیر کا مقدمہ لڑنے میں کامیاب رہا یا نہیں، اور خود آزاد کشمیر کی حکومت اور آزاد کشمیر کے جو پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں، جو حریت رہنما ہیں مقبوضہ کشمیر کے، وہ کشمیر کی تحریک کے حوالے سے اور اسپیشل سٹیٹس کے حوالے سے اتنے خاموش کیوں ہوئے. اور خاص طور پہ جب ہم مسلم کانفرنس کی بات کرتے ہیں، چونکہ سب سے بڑی ریاستی جماعت ہے اور موجودہ الیکشنز میں وہ جا رہی ہے، اور اتحاد کی باتیں ہو رہی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد ہوگا، اتحاد کیوں نہیں ہوا، اتحاد کے درمیان کون کون سی رکاوٹیں رہیں. پچھلا الیکشن چونکہ مل کر لڑا گیا تھا، کیا حکومت 25 جولائی کے بعد جب حکومت بنے گی تو مسلم کانفرنس موجودہ حکومت، اگر پاکستان تحریک انصاف جاتی ہے حکومت میں، تو ان کی اتحادی ہوگی یا نہیں. اور خاص طور پہ جس حلقے میں ہم موجود ہیں، یہاں کی سیاست کی بات کریں، 35 سال سے مسلسل مسلم کانفرنس جیتی آ رہی ہے، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید اس دفعہ تاریخی اپسیٹ ہوگا. مسلم کانفرنس کے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کو ٹف ٹائم ملنے والا ہے. اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار عتیق احمد خان، سابق وزیر اعظم آزاد جموں و کشمیر، صدر مسلم کانفرنس. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر بہت شکریہ اپنے پروگرام میں وقت دیا. خاص طور پہ گفتگو کا آغاز یہاں سے کریں گے. آج چونکہ 19 جولائی ہے، بڑا تاریخی دن ہے، اور اس دن کے حوالے سے روشنی ڈالیے گا. 19 جولائی 1947 اور ریاست جموں و کشمیر کی تاریخ میں، سیاست میں اہم ترین دن ہے. یہ وہ دن ہے جب کہ ہمیں پاکستان سے پہلے آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس نے قرارداد علاقہ پاکستان کے ذریعے اپنی سیاسی تقدیر کا پاکستان کے ساتھ فیصلہ کیا. اور یہ عجیب بات ہے کہ 562 ریاستیں تھیں متحدہ ہندوستان کی، مسلم کانفرنس نے لیڈ لی اور سب سے پہلی ریاست ہے جس نے یہ انیشیٹو لیا اور تمام ریاستوں کو رہنمائی مہیا کی کہ وہ کچھ لوگ پاکستان کے ساتھ اور کچھ لوگ ہندوستان کے ساتھ اپنی مرضی سے شامل ہوں. یہ جو قرارداد علاقہ پاکستان ہے 19 جولائی کی، اسے کشمیر کی سیاست میں میگنا کارٹا کی حیثیت حاصل ہے، اور یہ بے پناہ امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہے. یہی وہ قرارداد ہے جس کی بنیاد پر قرارداد علاقہ پاکستان، جس کی بنیاد پر آگے چل کے 23 اگست 1947 کو سردار عبدالقیوم خان صاحب مجاہد اول نے نیلا پٹ سے جہاد آزادی شروع کی. یہی وہ قرارداد ہے جس کے نتیجے میں پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اقوام متحدہ کی قراردادیں بھی اسی پیٹرن پہ وجود میں آئی. اور یہ وہ قرارداد ہے جس کی بنیاد پر آج یہاں ریاست جموں و کشمیر کا یہ موجودہ نقشہ آپ کو دکھائی دیتا ہے. اور اس کے بعد بھی کشمیری مسلمانوں کی قربانیاں ہیں، لیکن 19 جولائی ریاست کی سیاست میں بہت اہمیت کا حامل دن ہے. یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ جس دن مسلم کانفرنس نے یہ قرارداد کی ہے، اس روز ریاست جموں و کشمیر کی 100% 21 نشستیں اسمبلی کی مسلم کانفرنس کے پاس تھی. تو اس لیے کسی ایک جماعت کا فیصلہ نہیں ہے، یہ سواد اعظم کا فیصلہ ہے، اور اسی بنیاد پر اس وقت تک یہ تحریک آزادی بھی چل رہی ہے. بالکل چل رہی ہے. اب آ جاتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں آپ نے روشنی ڈالی اس تاریخی دن کے حوالے سے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کا جو پاکستان اور کشمیر کے درمیان یہ تاریخ جو ہے ایک برج کا کردار ادا کر رہی ہے. موجودہ الیکشنز کی اگر ہم بات کریں، 25 جولائی کو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں. کہا یہ جا رہا تھا، آپ کی پرائم منسٹر پاکستان جناب عمران خان صاحب سے ملاقات بھی ہوئی کہ آپ جو الیکشنز میں جا رہے ہیں انتخابی اتحاد آپ کا ہوگا. اتحاد نہیں ہو سکا، اگر ہے بھی تو کیا، چونکہ دن بہت کم رہ چکے ہیں، کوئی سرپرائز ہے اس میں، یا پھر آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر پاکستان تحریک انصاف جو کہ عموماً 11واں الیکشن ہے، ہم نے دیکھا کہ جو اسلام آباد کی حکومت ہوتی ہے وہی یہاں پہ بھی حکومت بناتی ہے، ماضی یہ کہہ رہا ہے. یہ آپ پی ٹی اے اگر حکومت بناتی ہے تو ان کے ساتھ حکومت میں اتحادی ہوں گے، ہے کچھ اس طرح کا سرپرائز؟ دیکھیے، ایک الیکشن سے پہلے اتحاد ہوتا ہے، ایک الیکشن کے بعد اتحاد ہوتا ہے. پوسٹ الیکشن الائنس اسے کہتے ہیں. تو ہم نے پی ٹی آئی کے ساتھ جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن اپنا لڑیں گے اور مل کر حکومت سازی کریں گے. مل کر حکومت سازی کریں گے، یہ صدارتی صاحب نے جو بات بتائی، اور یہی وہ چیز تھی، یہی وجہ تھی کہ اس دفعہ اپنے اپنے کینڈیڈیٹ یعنی اپنے نشان پہ لڑیں گے. اتحاد ضرور ہوگا حکومت بنانے کے بعد. کشمیر کی اگر ہم بات کریں، اسپیشل سٹیٹس کی اگر ہم بات کریں، بہت سارے ڈپلومیٹس کا ہم نے انٹرویو کیا. عبدالباسط صاحب کا میں نے انٹرویو کیا، انہوں نے بھی کہا کہ تمام چیزیں اپنی جگہ، کشمیر کا جو مقدمہ تھا
پاکستان اس طرح نہیں لڑ سکا جس طرح اس کو لڑنا چاہیے تھا. آپ کا کیا موقف ہے انٹرنیشنل فورم پہ؟ اگر ہم بات کریں تو پاکستان کے پلیٹ فارم ہوں یا انٹرنیشنل سطح پہ ہوں، کشمیر سے جب نام لیا جاتا ہے تو سردار عتیق احمد خان کا نام آتا ہے. آپ انٹرنیشنل فورم پہ کشمیر کو ذکر کرتے ہیں. اس معاملے میں آپ نہیں سمجھتے کہ اس طرح لابنگ نہیں ہو سکی جس طرح ہونی چاہیے تھی؟ دیکھیے یہ جو مقبوضہ کشمیر میں 5 اگست 2019 کو جو کچھ ہوا وہ کوئی ایسا حادثہ ہے جس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے. نریندر مودی نے ایک خوفناک قسم کا آئینی اور قانونی حملہ کیا اور ایک آئینی جبر مسلط کیا کشمیر کے اوپر. فوجیں پہلی بیٹھی ہوئی ہیں، فوجی جبر وہاں پر موجود ہے. اس کے فوراً بعد آپ دیکھتے ہیں کہ جموں و کشمیر کے اندر، آزاد کشمیر کے اندر اور دنیا بھر میں کشمیریوں کے اندر شدید رد عمل پایا گیا. آزاد کشمیر میں ہر قدم پر، ہر جگہ سے مزاحمت جو ہے اور رد عمل سامنے آیا ہے. حکومت پاکستان نے اس معاملے کو اٹھایا ضرور ہے. ایک تو اپنے نقشے میں تبدیلی کی ہے اور اس نقشے کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے ساتھ مشروط کر کے جاری کیا ہے تاکہ کم از کم ہماری پوزیشن اخلاقی طور پر ٹھیک رہے. وزیر اعظم پاکستان نے اور وزیر خارجہ نے عالمی سطح پر بھی بہت عمدہ گفتگو اس پر کی ہے. لیکن جو اقدامات کیے جانے والے تھے، بہت سارے ایسے اقدامات ہیں. کم از کم ایک قدم یہ ہے کہ دنیا میں ان ملکوں کے ساتھ لابی کرنی چاہیے تھی جو 5 اگست 2019 کے بعد کے کشمیر کو تسلیم نہیں کرتے، بلکہ 5 اگست 2019 سے پہلے کے کشمیر کو، مثلا ملائیشیا ہے، ترکی ہے، ایران ہے، چائنا ہے، دنیا کے بے شمار ممالک جو ہندوستان کی اس پالیسی کے خلاف ہیں اور ہندوستان کے جارحانہ عزائم سے آگاہ ہیں اور جنہیں اندازہ ہے کہ نریندر مودی سارے جنوبی ایشیا میں طاقت کا توازن بگاڑنا چاہتا ہے. مغربی دنیا تو چونکہ چین کی مخالفت کی بنیاد پر ہندوستان کو تھپکی دے کے رکھتی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی دنیا میں بے شمار ممالک ہیں جو حق اور انصاف کی بنیاد پر سوچتے ہیں. تو حکومت پاکستان کو اب بھی اس پر بہت مؤثر لابی کرنی چاہیے، بہتر حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو موجودہ حالات ہیں اس میں ہندوستان کو میکسیمم ایکسپوز کیا جائے تاکہ جب کشمیر پر مذاکرات ہوں، بات ہو، سیف کی مذاکرات کا ماحول ہو، تو ہم 5 اگست 2019 سے پہلے والے کشمیر پہ جا سکیں. اس کے بعد والے کشمیر پہ گفتگو نہیں ہو سکتی. حالیہ دنوں میں ایک جو مقبوضہ کشمیر کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کے ساتھ ایک پرائم منسٹر مودی نے میٹنگ کی تھی. اس میں اس قرارداد کا جو متن بعد میں 4 پوائنٹس انہوں نے ڈسکس کیے، مطالبات رکھے، وہ اپنی جگہ. لیکن اس چیز کو بھارت نے جس طرح کیش کرایا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کشمیریوں سے بات کرنا چاہتے ہیں، کشمیری ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. محبوبہ مفتی کا پوائنٹ آف ویو آپ نے بھی سنا، ہم نے بھی دیکھا اس کو. تو آپ کو کیا لگتا ہے 2022-23 میں چونکہ وہاں پہ بھی الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، 12 لاکھ جو مزید انہوں نے لوگ وہاں ایڈجسٹ کیے، آپ کو لگتا ہے کہ شاید مودی جن کا 20 سالہ پرانا ایجنڈا تھا، ایک ایک کر کے وہ اپنا جو ایجنڈا ہے وہ نافذ کرتے جا رہے ہیں، اور کہیں مقبوضہ کشمیر کی لیڈرشپ سے بھی، آزاد کشمیر کی لیڈرشپ سے بھی، اور پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے وہ کہیں بہت پیچھے ہے اس معاملے میں؟ دیکھیے ایسے ہے کہ نریندر مودی کا خیال یہ تھا کہ آرٹیکل 370 اور 35A ایبروگیٹ کرنے کے بعد انہیں کشمیری قیادت کی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن 1 1.5 سال کے جبر کے بعد، تشدد کے بعد، انسانی حقوق کی پامالیوں کے بعد، سفارتی سطح پر مازآرائی کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ انہیں پھر کشمیریوں سے بات کرنے کی ضرورت پڑی. اور جب محبوبہ مفتی سے اور ڈاکٹر فاروق عبداللہ سے بات ہوئی تو آپ یہ بھی دیکھیے کہ انہوں نے کیا بات کی. انہوں نے کشمیر کی اسٹیٹ ہوڈ کی بات کی، انہوں نے ریاستی تشخص کی بات کی، ریاست کو بحال کرنے کی بات کی. انہوں نے وہاں کسی قسم کا کوئی چھوٹا کسی ڈیم کا، کوئی سڑک نالی ٹوٹی کا یا ملازمتوں کا یا روزگار کا مطالبہ نہیں کیا. انہوں نے کشمیر کی حیثیت بحال کرنے کی بات کی. تو 2 باتیں اس کانفرنس سے سامنے آئی ہیں. ایک یہ کہ مودی تمام تر قوت اور طاقت کے باوجود اسے کشمیریوں سے بات کرنا پڑی جو اس کا خیال تھا کہ ضرورت نہیں پڑے گی. ایک بات تو یہ ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے کہ کشمیریوں نے، وہ کشمیری جو ہندوستان کی سیاست کے ساتھ رہے، انہوں نے بھی بات وہی کی ہے جو باقی کشمیر کے لوگ کرتے ہیں. تو اس لیے یہ اخلاقی طور پر کشمیریوں کی بڑی فتح ہے، بڑی کامیابی ہے اور ہندوستان کی ناکامی ہے. اصل میں نریندر مودی اس آل پارٹیز کانفرنس کے ذریعے اپنے کیے پر ٹھپا لگوانا چاہتے تھے، مور لگوانا چاہتے تھے، جو لگوانے میں کامیاب نہیں ہوئے. کیونکہ ہندوستان کے اندر بہت ساری قوتیں ایسی ہیں جو نریندر مودی کے ان اقدامات کو خود ہندوستان کے لیے خطرہ محسوس کرتی ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ راہل گاندھی کو کشمیر نہیں جانے دیا گیا اور اپوزیشن کو وہاں نہیں آنے دیا گیا. تو ہندوستان کے اندر بھی بڑی ریزنٹمنٹ ہے، کشمیریوں کی محبت کی وجہ سے نہیں، پاکستان کی محبت کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ اقدام ایسے ہیں کہ ان اقدامات سے خود ہندوستان کا وجود اور سالمیت اور انٹیگریٹی خطرے میں پڑ سکتی ہے. ٹھیک ہے.
वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा था कि मैं कश्मीर का वकील भी हूँ, सफ़ीर भी हूँ। आपको लगता है कि कश्मीर का मुकदमा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान और पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो वाक़ई कश्मीर की नुमाइंदगी कर रहे हैं और सही मुकदमा लड़ रहे हैं? देखिए, जहाँ तक वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तकारीर का ताल्लुक है, वो बहुत उम्दा हैं, बहुत आला हैं। इमरान खान की तकारीर ने हिंदुस्तान को एक्सपोज़ करने में बहुत मदद दी है और दुनिया को सेंसिटाइज़ करने में मसला कश्मीर को बहुत हेल्पफुल तकारीर है उनकी और शाह महमूद कुरैशी साहब की। लेकिन मैं जो बात कहना चाहता हूँ वो ये है कि कश्मीर पर एक कौमी कश्मीर पॉलिसी तश्कील पानी चाहिए, ताकि हमारे दोस्त और दुश्मनों को मालूम हो जाए कि हम कहाँ से पीछे नहीं हट सकते और बॉटम लाइन क्या है और कितने आगे जा सकते हैं। इस बात की जो कमी है उसे जितना जल्द हो सके, चूँकि कश्मीरी एक्चुअल स्टेक होल्डर्स हैं, एक्चुअल सफ़रर्स हैं, उनको ऑन बोर्ड करके तो एक मुज़ाकराती अमल करना चाहिए। और हुकूमत पाकिस्तान को, जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान की पॉलिसी बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान से मुराद पाकिस्तान की आवाम है, पाकिस्तान की अफवाज हैं, उनकी पॉलिसी बिल्कुल ठीक है। लेकिन हुकूमत के पास एक सरकारी कौमी कश्मीर पॉलिसी होनी चाहिए, उसकी जो कमी है उसे पूरा करना चाहिए।